رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر کے زمانے، عمر کے 2 سال کے سال میں یہی تھا. اچھا، فقال عمر بن الخطاب، پھر عمر نے کہا کہ لوگوں کو جلدی ہے ایک ایسی چیز میں جس میں ان کو گنجائش ہے، ان میں ان کے لیے سہولت ہے، لوگ جلدی کرتے ہیں کہ جلدی طلاق ہو جائے، تو چلے میں چینج کرتا ہوں. عمر نے کہا کہ ہم اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں. فامضاہ علیہم، پھر عمر نے چینج کر لیا. مزے کی بات. اوکے او بھائی، یہ 3 حدیثیں اسی بات میں، اور بہت سارے احادیث ہیں، اور ان کے یہ اپنے کتابوں میں لاتے ہیں واضح طور پر. عمر نے شریعت کو چینج کیا اور ان لوگوں کو شرم بھی کیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اور ابو بکر صدیق کے زمانے میں جب یہ صیغہ بولا جاتا تھا انتی طالقن انتی طالقن انتی طالقن 3 مرتبہ، تو وہاں پر اس وقت لوگ اتنے امانت دار تھے اور لوگ اتنے زیادہ تقوی پرہیزگاری میں اپنے آپ کو شامل رکھتے تھے کہ وہ طلاق ایک مراد لیتے تھے، اور اگلے مرتبہ جو 2 صیغے وہ بیان کرتے تھے وہ تاکید کے لیے ہوا کرتے تھے. یعنی وہ کہتے تو 3 مرتبہ تھے، لیکن ان کی مراد پہلی صیغے سے طلاق ہوتی تھی. بقیہ جو 2 صیغے وہ بول رہے ہیں، یعنی 2 مرتبہ جو طلاق کے الفاظ مراد لیتے تھے وہ تاکید کے طور پر مراد لیتے تھے، نہ کہ طلاق کے لیے. جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا تو لوگوں کی عادات بدل گئی، لوگوں نے جو ہے وہ خرافات پیدا کرنا شروع کر دیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اب لوگ جو ہے وہ جب 3 مرتبہ طلاق کہتے ہیں تو اس سے مراد وہ تینوں طلاق ہی مراد لے رہے ہیں. حضور کے زمانے میں 1 مرتبہ طلاق مراد لی جاتی تھی اور اگلے 2 صیغوں سے مراد تاکید ہوتا تھا. اور آج کے زمانے کے اندر یہ ہے کہ جو انتی طالقن انتی طالقن انتی طالقن 3 مرتبہ طلاق کہہ رہا ہے تو اس سے مراد طلاق ہی ہے. اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ لوگوں نے اس کو مذاق بنا لیا ہے اور بطور عادت جو ہے وہ اب طلاق دینا انہوں نے شروع کر دی ہے، اور لوگوں نے اس کے اندر بہت زیادہ کوتاہی کرنا شروع کر دی ہے. تو جا کے آپ نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ اب 3 طلاق سے 3 ہی مراد ہوں گی، 1 طلاق مراد نہیں ہوگی. یہ ایک چھوٹا سا واضح پیغام تھا جو میں نے دے دیا ہے، اور یہ میں نے خود نہیں گڑھا بلکہ آپ اٹھا لیجئے فتح الباری شرح صحیح بخاری، انہوں نے بھی، مصنف نے بھی اس بات کو واضح کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے کے اندر لوگوں نے چونکہ اس طرح سے اپنی عادات کو بدلا کہ وہ طلاق کثرت سے دینا شروع کر دیا، تو حضرت عمر فاروق نے 3 طلاق سے مراد 3 ہی مراد لیا، 1 طلاق مراد نہیں لیا لوگوں کی عادات کے مطابق. اور اسی بات کو امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحیح مسلم کی شرح کے اندر لکھا ہے کہ لوگوں کی عادات کے مطابق حضرت عمر فاروق نے دیکھا کہ اب لوگوں نے اس کو مذاق بنا لیا ہے اور لوگ کثرت سے طلاق دے رہے ہیں، اس لیے آپ نے 3 طلاق کو 3 ہی شمار کیا ہے. یہ تمام محدثین ہیں، تمام نے اس کی تعویلات اور تمام اصحاح جو معنی بن رہا ہے وہ معنی اس کا بیان کر دیا ہے. تو اس سے کوئی شریعت نہیں بدلتی، بلکہ لوگوں کے عادات کے مطابق جب خرافات پیدا ہو جائیں تو حالات کے مطابق مسائل بدل جایا کرتے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے اندر عورتیں مساجد کے اندر نمازیں پڑھا کرتی تھیں، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اب لوگوں کی عادات بدل گئی، خرافات پیدا ہو گئے اور لوگ جو ہے وہ گناہوں کی طرف اب جا رہے ہیں. اس لیے آپ نے یہ حکم صادر فرمایا کہ اب عورت مسجد میں نہ جائے. اور اس کی تائید بخاری کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی یہ حالات اور عادات اگر اپنے زمانے میں دیکھتے تو حضور بھی عورت کو مسجد میں آنے سے منع فرما دیتے. تو مسئلہ صرف اتنا ہوتا ہے کہ جب عادات بدل جائیں، لوگوں کے حالات بدل جائیں، لوگ خرافات پیدا کرنا شروع کر دیں، لوگ دین کے اندر مذاق کرنا شروع کر دیں، دین میں عجلت جلدی کرنا شروع کر دیں، تو احکام میں رد و بدل ہو جایا کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ کوئی دین بدل رہا ہو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یا کوئی شریعت بدلنے کی کوشش کر رہا ہو. یہ تمہیں بھی معلوم ہے اور نہ جانے کتنے ایسے مسائل ہیں کہ جو تمہارے مذہب کے اندر اس کی رد و بدل ہو گئی ہے، جو رسول اللہ کے زمانے میں اس طرح کے مسائل نہ تھے، جو آج تم اس پر عمل کر رہے ہو. لیکن چونکہ تم نے صرف اور صرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدنام کرنا ہے اور ان کی گستاخی کرنی ہے، اور تم نے ساری باتوں سے واقفیت ہونے کے بعد بھی صحابی رسول کی شان میں گستاخی کر کر اس بات کا اعلان کر دینا ہے کہ تمہارے دل میں بغض صحابہ ہے. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے تمہاری بات کا پہلے بھی رد کیا اور اس کا دفاع کیا، حضرت عمر فاروق کا، ابو بکر صدیق کا، اور آج پھر تمہاری بات کا رد کرتے ہوئے جو اصل موقف ہے وہ میں نے دلائل کے ساتھ واضح کر دیا ہے کہ دراصل حضرت عمر فاروق نے آخر کار 3 طلاق کو 3 طلاق مراد کیوں لینا شروع کر دیا تھا وہ بالکل واضح کر دیا ہے. تو یہ تمہاری بے وقوفی ہے کہ تم ہماری کتابوں سے ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہو. تم اپنی کتابوں کے حوالے تو درست دے نہیں سکتے تو تم ہماری کتابوں کو تو رہنے ہی دو. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے.